بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ عید الاضحیٰ کے دوران بھی لوگوں کی نظریں ایک خبر پر رہیں کہ شاید کوئی معاہدے کی اناؤنسمنٹ ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان، جیسے کہ تمام اطراف سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کا صرف اور صرف باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے۔ لیکن اسی دوران آپ کو جو خبر ملی وہ امریکی نائب صدر کی تھی، جے ڈی وینس کی، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ اب بھی ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا نہیں ہے، لیکن ہم معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پھر ساتھ ہی برطانوی اخبار دی گارڈین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو بھی مسودہ تیار کیا گیا ہے، جو ڈرافٹ بنایا گیا ہے، یہ جو معاہدہ ایران کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے اور اپنے تمام اتحادی ممالک کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شیئر کر دیا ہے۔ اب یہ دی گارڈین نے یہ خبر دی ہے اور اس میں ان کے مطابق جو ڈرافٹ کے اندر چیزیں ہیں اس میں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی بات ہے، جو یو ایس نیول بلاکیڈ ہے ایرانین پورٹس کا اس کو ختم کرنے کی بات ہے، اور جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں ان تک ان کی رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ یہ 3 اہم شقیں ہیں جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا انہوں نے آگے ٹائم فریم بھی بتایا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اس معاہدے کے تحت 30 ڈیز کے اندر جو پہلے کی پوزیشن تھی جنگ سے پہلے کی وہاں واپس لانا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے امریکہ کا ایک سب سے بڑا مطالبہ اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ جو ایران کی طرف سے ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ جنگ سے پہلے کوئی ٹول نہیں تھا، کوئی ٹیکس نہیں تھا، ٹیکس فری موومنٹ تھی، اٹ واز فری فار ایوری ون، جس کی بھی آمد و رفت ہو سکتی تھی، جس ملک کی جس کو بھی گزرنا تھا وہ بڑی ایزیلی گزر سکتا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد سے ایران کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اس کو ایز لیوریج یوز کیا گیا۔ پھر ساتھ ہی اس معاہدے کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فروزن ایسٹس ہیں وہ تقریباً $12 بلین کے بنتے ہیں، جہاں تک ایران کو رسائی دی جائے گی اور وہ انفریز کیے جائیں گے۔ ایک طرف یہ خبریں آئیں اس معاہدے کی تفصیلات کے حوالے سے، اور پھر آپ کو یاد ہی ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک اور اخبار تھا جو کہ امریکی ہی ایک نیوز ویب سائٹ ہے بیسیکلی ایکسیس، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے 60 روزہ ایک ایم او یو ہے، اور 60 روز کے بعد اوبیسلی پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی ایسی شقیں ہیں جو زیادہ اس وقت ایک بون آف کنٹینشن بن چکی ہیں، اور اس وقت ان پہ بات ہوگی۔ لیکن پہلے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس پر اتفاق ہوا ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ اچھا، ریسنٹ بیان ایرانین پریزیڈنٹ کی طرف سے، مسعود پزشکیان کی طرف سے پھر سے آیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سپریم لیڈر ایران کے امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے، اور ان کے صاحبزادے کی طرف سے بھی بار بار یہ آپ کو کہا جاتا رہا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے ایران کا کسی بھی ایٹمی ہتھیار کو بنانے کا۔ باقاعدہ طور پہ شہید سپریم لیڈر کا تو فتویٰ اس پہ موجود تھا، اور ایرانی صدر نے بھی یہی ابھی اعلان کیا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہے ہیں، اور خطے میں اگر اس وقت پورے ریجن کو، اس کے پیس کو خطرہ ہے تو وہ صرف اسرائیل سے ہے۔ پہلے اسی تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ To talk more about this, I'm joined by an expert on international relations, ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سے تو فرمائیے گا، جو ابھی یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی معاہدہ ہوا نہیں ہے لیکن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پھر گارڈین ہو گیا، کوئی اور اخبارات ہو گئے، ان کی طرف سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے، تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس ڈرافٹ کے حوالے سے، جو کہ بقول ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کو بھی بھجوایا اور اپنے اتحادی ممالک کو بھی بھجوایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں بنیادی اس وقت ہیں جن پہ اتفاق یا کمپرومائز پاسبل تھا according to this news as well، آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ واقعی اب کوئی رکاوٹ ہے نہیں دونوں ممالک کی طرف سے اس کو سائن کرنے یا اس پر عمل شروع کرنے میں؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں، جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے پاکستان کی کوششوں سے، میرا خیال یہ ہے کہ اسی وقت 80 سے 90% ایشوز کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا، اور پاکستان کی کوششیں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ یہیں پر ایک فائنل ڈرافٹ بھی سائن ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کی اپنی ریزرویشنز تھیں، اور جیسے جے ڈی وینس یہاں سے نکلے اور ایک مختصر سی پریس کانفرنس کر کے واپس چلے جائے گئے، جبکہ ایرانی وفد جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھا رہ گیا۔
تو اس صورت سے نظر آتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس وقت کوئی تسلی نہیں تھی، اور ورنہ تو اسی وقت یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی کوششیں جو مسلسل اعلیٰ سطحی رابطے رہے، یعنی تہران کے ساتھ بھی، واشنگٹن کے ساتھ بھی، تو اس کے بعد بھی تقریباً وہی چیزیں اور اتفاق ہو گیا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کسی ڈاکومنٹ کے اوپر فارملی سائن نہیں ہو جاتے اور میڈیا کے سامنے یہ بات آفیشیلی نہیں آ جاتی کہ کن کن ایشوز پر کیا اتفاق ہوا ہے، اور دونوں کے سائن کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ سامنے اگر نہیں آتا، تو ظاہر ہے اس وقت تک تو معاہدہ نہیں ہم مانیں گے اس کو، نہ ایم او یو مانیں گے۔ ابھی تو کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اتفاق ہوا ہے، ایرانی سورسز اس کو اپنی فیور میں بتا رہے ہیں، واشنگٹن سے جو سورسز ہیں وہ اپنی فیور میں بتا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مختلف میڈیا اپنے اپنے طریقے سے اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن جو فارمل چیز سامنے آئے گی، وہ جے ڈی وینس ہوں یا باقی کوئی اور سورسز ہوں، اس وقت وہ مانی جائے گی جب یہ آفیشیل کسی سورس سے آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اہم ترین نقطہ ہے اس میں وہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کافی اتفاق ہو گیا، ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ ان کو وہ ریلیز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک مستقل جنگ بندی پر ایران کا زور تھا کہ اس کو ہمیشہ چند دن فلاں دن اور 60 دن اور 70 دن کی بات نہ کریں، ایک مستقل جنگ بندی ہو اور بار بار اس میں کشیدگی نہ ہو۔ ان چیزوں پہ اتفاق تو ہو گیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کردار اور گفتار دونوں میں امریکی سائڈ سے ہمیں ایک تضاد نظر آ رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو فائلر کا رول ہے، وہ اسرائیل ہو یا زائنسٹ لابی ہو واشنگٹن میں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایک فائنل ڈاکومنٹ تک پہنچ سکے۔ اچھا، اب یہ جو تین بنیادی چیزیں جس کا آپ اور میں اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں، جو کہ اوبویسلی ہمیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی کلیمز کی صورت میں نظر آ رہا ہے، ڈرافٹ اگر واقعی اسرائیل کو ان تین شقوں پہ بھجوا دیا گیا ہے کہ جی یہ اتفاق ہے ہمارا، سو خاص طور سے اسرائیل ایک ایسا ملک جس کی پوری کوشش رہی ہے کہ جی مشرق وسطیٰ پورے کے حالات خراب کر دیں، عراق اور لیبیا سمجھا انہوں نے، ایران کو بھی، ابھی بھی جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کہا کہ عدم استحکام اگر کوئی ملک چاہتا ہے خطے میں تو وہ اسرائیل چاہتا ہے۔ ایک شک جو کہ ایرانین فروزن ایسٹس کے حوالے سے ہے، اس پہ اسرائیل کا موقف کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے بڑے اتحادی کو بھیجا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور ظاہر ہے اسرائیل کا وہ موقف یا ان کی حکومت کا، نیتنیاہو کی حکومت کا وہ موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو ہاؤ ڈو یو اسیس دس؟ کیا معنی رکھتی ہے ان کے لیے یہ کہ اگر ایران کے ایسٹس جو ہیں وہ انفریز ہو جاتے ہیں، ان کے جو سینکشنز ہیں اس میں ان کو ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیے 2025 میں جب عمان کی ثالثی سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی اس ایشو پر تقریباً کنکلوڈ ہو گیا تھا، کیونکہ ایران تو اس ایشو کو، جو فروزن ایسٹس ہیں، اس کو تو ایک ایشو سمجھتا ہی نہیں، نہ اس کو ایجنڈا پوائنٹ پر لانا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کا خیال یہ ہے کہ جو فروزن ایسٹس ہیں وہ تو ایران کا حق ہے، ایران کے اپنے پیسے ہیں، دنیا کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اس وقت جو اسپائلر کے طور پر اسرائیل نے رول پلے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ پیسہ ایران کو واپس مل جاتا ہے تو ایران بہت بڑی اکنامک پاور بن جائے گا اس ریجن کی، اور اکنامک پاور بننے کا مطلب یہ ہے کہ پورے خطے میں ایران کا انفلوئنس بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا، اور اسلامی ممالک میں اگر کوئی ملک اقتصادی لحاظ سے اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اسرائیل اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر جو سازشیں اس وقت سے کر رہا تھا، خاص طور پر پاکستان کے خلاف جب جنگ ہوئی تو انہوں نے پوری سپورٹ کی انڈیا کو، اور جو انٹیلیجنس سسٹم ان کو دیا، جو ویپنری دی، وہ اس ایشو کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو وہ اس میں کسی شرم ان کو نہیں آتی کہ آپ دنیا کا پیس جو ہے خود تو تہو بالا کر رہے ہیں، آپ نے جینوسائیڈ کیا غزہ کے اندر، آپ نے لبنان کے اندر مسلسل ابھی سیولین کو مار رہے ہیں، آپ پوری دنیا میں انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں، پھر اسی وقت امریکہ کو انہوں نے انسٹیگیٹ کر کے ایران پہ حملہ کرا دیا، جبکہ معاہدہ تھا وہ کنکلوڈ ہونے والا تھا، اور دوبارہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو 26 میں بھی یہ کنکلوڈ ہوتے ہوتے اسرائیل کی وجہ سے اٹیک ہو گیا۔ اب امریکہ کے اندر جتنے سورسز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے مجبور ہو کر یہ جنگ اسرائیل کے لیے لڑی ہے، امریکہ کی اپنی جنگ نہیں ہے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ امریکہ کو ہوا ہے، اس کی پریسٹیج جو عالمی سطح پہ تھی اس کو نقصان ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر حملے کے بعد تقریباً 3 درجن سے زائد اعلیٰ ترین جو عہدیدار ہیں یا تو اپنے عہدوں سے وہ ریزائن کر گئے ہیں امریکہ کے اندر، یا انہیں عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ خود اس بات کی غمازی ہے کہ امریکن اعلیٰ ترین عہدیدار بھی اس جنگ کے بارے میں کنونس نہیں تھے۔ پھر ہم نے دیکھا نو کنگ کا جو ایک موومنٹ چلی امریکہ کے
اندر اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکن رائے عامہ جو تھی وہ اس جنگ کی فیور میں نہیں تھی اور ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ ہے. تو اب جہاں فروزن ایسٹس کی بات آتی ہے یا باقی جو جتنی شرائط سامنے آ رہی ہیں, امریکہ تو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے, اس میں سے کسی وجہ سے بھی خود ڈائریکٹ امپیکٹ امریکہ کے اوپر نہیں آتا. جو ریجنل الائنس کی بات کرتے ہیں وہ بار بار صرف اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ باقی خطے کے ممالک ایران کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ میں تھے, اور ان میں مثلا قطر یا یو اے ای یا سعودی عربیہ کے ساتھ تو ایک ہو چکا تھا چائنا کی وساطت سے, یہاں تو بڑا اچھا ماحول تھا. لیکن اسرائیل یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. سو ہاؤ ڈو یو میک شور ایسے اس ایم او یو کے اندر, اس اگریمنٹ کے اندر کیا ایسی چیز ہوگی, کون گارنٹور ہوگا اس معاملے کے اندر کہ جی اسرائیل دوبارہ منہ اٹھا کے ایران پہ حملہ نہ کر دے, دو ممالک ہیں ایک معاہدے تک پہنچتے ہیں, سو اس پورے پروسیس کو ڈیریل نہ کر دے, اس ایک اسپوائلر کا جو کردار اسرائیل کا ہمیشہ سے رہا ہے وہ نہ اب نظر آئے. دیکھیے میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی ثالثی میں گارنٹی ہے, اور جس کے اوپر پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اسلامی ممالک کا جو ایک 4 ممالک کی ایک کمپین بنی تھی جس میں ترکی, سعودی عربیہ, ایجپٹ اور پاکستان 4 انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. ابھی تو قطر بھی اس میں شامل ہو گئے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو چین کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے میرا خیال ہے وہ بہت مؤثر ثابت ہو رہا ہے. ابھی واشنگٹن میں اسحاق ڈار صاحب جو گئے ہوئے ہیں وہاں پر پھر ایک دفعہ ان کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے, اور گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا مسلسل رابطے چین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب we have to go for a short break. بریک سے واپس آتے ہیں, we'll continue our discussion. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر قندیل عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ بنیادی اہم چیلنج کہہ لیجئے یا ایک رکاوٹ کہہ لیجئے وہ گارنٹی کی ہی ہے, اور پاکستان کو بھی اس چیلنج کا سامنا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو جاتا ہے سو اس کو قائم اور اس کو برقرار رکھنے کے کیا گارنٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے پاکستان اور ساتھ ہی ساتھ چائنا کے کردار کے حوالے سے, پلیز کنٹینیو. دیکھیے ابھی اسحاق ڈار صاحب جو واشنگٹن گئے ہیں اور وہاں پر جو گروپ آف فرینڈز آن گلوبل گورننس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, میں چائنا کا, پاکستان کا اور باقی گروپ ممبرز کا بڑا واضح ایک موقف سامنے آیا ہے کہ دنیا میں ہمیں یونیپولر سسٹم جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا کسی صورت. ہمیں ایک ایسے سسٹم کی طرف, کثیر الجہتی نظام کی طرف جانا ہوگا, یعنی ہمیں ایک ملٹی پولر سسٹم کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے مسائل کو حل کر سکیں. اور ملٹی پولر سسٹم یہ دیکھیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کی دوبارہ سے ایک اہمیت بن جاتی ہے, یعنی ایک پلیٹ فارم موجود ہے, اس کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی گارنٹی ہو کہیں پہ, جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا جب جے سی پی او اے ہوا تھا 2015 میں امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کی گارنٹی یونائٹڈ نیشن کا جو سیکیورٹی کونسل ہے انہوں نے دی تھی, لیکن اس گارنٹی کو بھی امریکہ نے نہیں مانا اور اس میں سے بھی ان کا یونیلیٹرل وڈرال ہم نے دیکھا, یعنی خود اس میں سے نکل گئی اس معاہدے میں سے. اس وجہ سے میرا خیال ہے گارنٹیز کا زیادہ ایشو ہے, اور گارنٹیز کی وجہ سے ایران کو اس وقت امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ایک ڈسٹرسٹ کی کیفیت نظر آتی ہے. وہ ان کے کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے, اگر وہ اور پاکستان مل کر کسی ایک فارمولے تک پہنچ جاتے ہیں تو ایران اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں امپورٹنٹ پھر میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ سپائلر کا جو رول ہے اس سے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایران کی طرف سے چیف نیگوشیٹر باقر غالباف, ان کا بھی ایک بیان آیا کہ ہم اب کوئی مذاکرات کے حوالے سے یا بیان بازی پہ یقین نہیں کریں گے, اعتماد نہیں کریں گے, ہم پریکٹیکل سٹیپس کو دیکھیں گے, پہلا قدم ہم نہیں اٹھائیں گے, ہم دیکھیں گے دوسرا فریق کیا قدم اٹھاتا ہے, پھر ہم اپنا ڈیسیجن لیں گے. یہ جو بیانات آ رہے ہیں, یا جس طرح سے ایرانی صدر کے بیانات کا میں ذکر کر رہی ہوں, اور ان کا ایک بیان بہت عام ہے کہ جی ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں ان کا اپر ہینڈ ہے, ورنہ امریکہ اور اسرائیل کو تو یہ لگا تھا کہ 2 سے 3 دن کے اندر اٹس گیم اوور. پھر ساتھ ہی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر لڑیں بھی اور یہ بھی سمجھیں کہ لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. What does this statement mean to you? کہ پہلے جو ایران کے حملے سے پہلے جو حالات تھے
جو اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے، چاہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے حالات ہوں یا ادروائز، وہاں پہ دوبارہ نہیں جایا جا سکتا، حالات پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. کیا ایران نیا چاہتا ہے؟ کس قسم کی تبدیلی چاہتا ہے اب؟ دیکھیے، یہ جو قالیباف صاحب کا بیان آیا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بتایا کہ جو ڈسٹرسٹ ہے یا مسٹرسٹ ہے ایران کا امریکہ کے اوپر، اور اس کی کم از کم 3 واضح مثالیں موجود ہیں، جو 2015 کی، 2025 کی، پھر 2026 کی. یعنی مذاکرات کے باوجود ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، اس وجہ سے ایران کسی صورت امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. جب اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے تو یہاں پر بھی ایرانی ڈیلیگیشن نے امریکن کے سامنے بیٹھ کر JD وینس کو منہ پہ کہا کہ ہم پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، ایک مخلص دوست کی کوششوں کی وجہ سے اسلام آباد میں نیگوشیشن کے لیے موجود ہیں، لیکن امریکہ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی کوششیں ہوئی، مذاکرات ہوئے، ڈیل ہوئی اور کئی نکات پر اتفاق ہوا، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں میں پھر ایران کے اوپر اٹیک ہوئے. ایران نے ڈیفنس میں جو بھی کاروائی کی تاکہ امریکہ کے اوپر ثابت ہو جائے کہ ابھی گیم اینڈ نہیں ہوئی ہے. اگر امریکہ اٹیک کرے گا تو جہاں پہ بھی ایران اپنا کوئی لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ دیکھے گا اس کو اٹیک کرے گا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں ایران اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے ایران کا خیال یہ کہ مذاکرات میں جو نتیجہ نکالنا چاہیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے، ایک ہی دفعہ وہ ساری چیزوں پہ نہیں آنا چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے تو اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی گلف آف عمان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر مزید وہ چاہتے ہیں تو ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں انہوں نے کہا سب سے پہلی اسٹیج پر خود صرف قطر کے اندر 7 سے لے کر 12 بلین تک کے ڈالر تک کے جو پیسہ پڑا ہوا ہے ایران کا، جو اس وقت ساؤتھ کوریا سے ریلیز ہو کر قطر تک آ گیا تھا اور طے ہو گیا تھا کہ وہ ایران کو واپس ملے، لیکن وہ قطر میں گیا. اسی طرح ایران یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک سٹیپ پہ ایران کے خلاف جو کاروائیاں ہو چکی ہیں ماضی میں وہ ختم کی جائیں، تو ایران بھی اپنی طرف سے پازیٹیو ریسپانس دینے کو تیار ہے. لیکن اگر امریکہ کا اور اسرائیل کا پلان یہی ہے کہ ایران کو تھوڑا سا انگیج کر کے اپنے آپ کو ری گروپ کر کے پھر ملٹری پریپریشن کے ساتھ دوبارہ ایران پہ اٹیک کریں، تو ایران کی طرف سے میرا خیال ہے اسی طرح کا رسپانس انہیں ملے گا. یہاں پر پاکستان کی کوشش کی پھر تعریف کرنی پڑے گی کہ ایک ناممکن کو پاکستان نے ممکن کر دکھایا کہ جو ایک یعنی بائی لیٹرل وار تھی اس کو ریجنل وار میں تو ایران لے گیا اور اگلی سٹیج پر یہ ورلڈ وار کی طرف جا سکتی تھی. تو پاکستان نے ایک بڑی دانشمندانہ کوشش سے اس جنگ کو روک لیا. اب اس کوشش پہ پوری دنیا ایران کے ساتھ ہے، خاص طور پر جو پرشین گلف ریجن کی سٹیٹس ہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر جنگ پھر شروع ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان انہی سٹیٹس کا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ امریکہ کے اڈے، امریکہ خود تو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، انہوں نے دوبارہ یہیں کے اڈے یوز کرنے ہیں، کویت کے، بحرین کے، UAE کے. تو ایران نے ریٹیلیشن میں انہی کنٹریز پہ پھر اٹیک کرنا ہے جو امریکی اڈے ہیں یہاں پر. تو سب سے زیادہ نقصان یہیں کا ہونا ہے. تو سب پوری دنیا اور ان کے اپنے جو الائز ہیں اس وقت امریکہ کے ریجنل یعنی پرشین گلف سٹیٹس، وہ سب کے سب دوبارہ جنگ کے خلاف ہیں اور پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ کنکلوڈ ہونا چاہیے، چونکہ 90% سے زیادہ ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں. بالکل. تو اس کو اچھا، آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ون مور تھنگ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا بنیادی اس میں نقطہ جو ہم اسرائیل کے جب بھی پلان کی ہم بات کرتے ہیں، جو ان کا گریٹر اسرائیل منصوبہ ہے، پورے مڈل ایسٹ کو جس طرح کوئی ملک چھوڑا نہیں ہے اس پہ جنہوں نے حملے نہ کیے ہوں، اور آہستہ 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 بڑے لوگوں کو یہ فیئر ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل ہے، جو ان کا ایک ایکسپینشنسٹ ایمبیشن ہے، اس کے اندر تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز آئیں گے. لیکن کیونکہ سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا یا ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونے والا ملک ایران تھا، سو انہوں نے کہا ایران کا خاتمہ کیے بغیر یا ایران کے اندر یہ جو مزاحمت ہے اس کو کچلے بغیر ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا، یہ جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ آگے نہیں بڑھے گا. اب اگر وہاں اسرائیل کے اندر دیکھیں تو نیتنیاہو از ناٹ دی اونلی ون، وہاں اس سے زیادہ ہارڈ لائنرز بھی موجود ہیں. بزالل سموٹریچ ہے، ایتامر بین گویر ہے، جو ان کی اپنی کابینہ کے اندر نیتنیاہو کی وار کابینہ کا حصہ ہیں. اور اگر نیتنیاہو کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے خلاف اسرائیل کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو اندیشہ یہی ہے کہ اس سے کوئی زیادہ سخت گیر شخصیت جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائے گا، جو اگین گریٹر اسرائیل منصوبے پہ کارآمد ہوگا. اس پورے معاہدے سے یا ایران نے جس انداز میں مزاحمت دکھائی ہے، لڑائی کی ہے، جنگ میں پیچھے نہیں ہٹا ہے، وہ جو گریٹر اسرائیل پلان ہے اس کو کتنا دھچکا لگا اس وقت؟
دیکھیے میرا خیال ہے وہ تو ماضی کا ایک خواب بن چکا ہے، حال کا بھی نہیں کہیں گے، کہ اس لیے کہ جو پلان انہوں نے کیا تھا، اور خاص طور پر اس کے بعد ابراہام ایکارڈ کے نام سے انہوں نے اسرائیل کو اسلامی ممالک سے تسلیم کرانے کی بات کی تھی، تو وہ تو غزہ میں ہی دفن ہو کے رہ گیا، کیونکہ ٹھیک ہے. اسرائیل نے جو وحشیانہ کارروائیاں غزہ میں کی، ایک جینوسائیڈ کیا، اس کے بعد اب پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک یا کسی مغربی ملک کو بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ وہاں کی جو رائے عام ہے اس کے خلاف جا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں. اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو دیکھیں کم از کم عرب کنٹریز میں مجھے ایک اور عرب اسپرنگ ہوتا نظر آ رہا ہے، کہ اگر واقعی سٹیٹس اس دفعہ جاتی ہیں تو جیسے ٹیونس کے بو عزیزی نے، ایک شخص نے ایک چھوٹے سے مسئلے میں اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، اور وہ انسٹیٹیوٹ ہو کر پورے ریجن میں عرب اسپرنگ بن گیا تھا. اگر جتنا ظلم وہ کر چکے ہیں اسرائیلی غزہ میں یا لبنان میں، ابھی تھوڑا سا کوئی ایک انسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تو پھر پورے اس ریجن میں اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ اتنا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، تو گریٹر اسرائیل کو تو چھوڑے، ان کی ایگزسٹنس بھی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. یہ درست ہے کہ ایران نے ریولوشن کے بعد ایک لیڈنگ رول پلے کیا. میرا خیال ہے کہ پوری اسلامی ورلڈ میں بھی اور پوری ویسٹرن ورلڈ میں بھی اس وقت جو رائے عامہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے. آپ دیکھیں میرے خیال ہے مسلم ورلڈ سے زیادہ ہمیں مغربی ملکوں میں بہت اینٹی اسرائیل بالکل. ریلیز نظر آتی ہیں، ملین مارچ ہوئے ہیں. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کم از کم وہ اب گریٹر اسرائیل کو بھول کے صرف اپنی موجودہ جو سائز ہے اسی کے اوپر ایگزسٹ کر جائے، میرا خیال ہے بڑی بات ہوگی. صحیح. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب, thank you very much for joining us today. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. آج جہاں دنیا میں آپ کو مختلف جگہوں پہ جنگی صورتحال نظر آتی ہے, کشیدگی ہے, تناؤ ہے, لوگ امن کے متلاشی ہیں, ایسے میں اقوام متحدہ کا ایک پیس کیپنگ مشن ہے جس کے بارے میں ہم سب نے سن رکھا ہے, اور آج انٹرنیشنل ڈے آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز منایا جا رہا ہے. ہر سال 29 مئی کو اس کو آبزرو کیا جاتا ہے. 2003 سے یونائٹڈ نیشنز نے اس کو باقاعدہ طور پہ منانا شروع کیا, اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایک طریقے سے ان تمام لوگوں جو اس پورے مشن کے اندر جب سے یہ شروع ہوا ہے تب سے ابھی تک جتنے لوگ انوالو رہے ہیں ان کو آنر کیا جا سکے. وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ کھوئی ہیں اس مشن کے اندر, ان کی یاد تازہ ہو سکے. پھر جو کانفلکٹ زونز کے اندر اس وقت آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں ان کا تذکرہ ہو سکے, وہ پوری دنیا کے سامنے لایا جا سکے, اور جتنا بھی جو ملٹری ہے, پولیس ہے, سویلین سٹاف ہے, ہر قسم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ دنیا کو بتایا جائے. پاکستان نے بھی آج کے دن کے حوالے سے جو بلو ہیلمٹس ہیں ان کو سلام پیش کیا ہے. بلو ہیلمٹس یقینی طور پہ ریفر کیا جاتا ہے ان کے جو یونیفارم کا حصہ ہیں بلو ہیلمٹس اور کیپس, اس کی بات کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور سے جو یو ایس پیس کیپنگ مشن میں کردار رہا ہے, اور بڑے جو ٹفسٹ علاقے ہیں, جو کانفلکٹ زونز ہیں, وہاں پہ آپ کو پاکستانی جو فوج ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈاکٹرز بھی بڑی تعداد کے اندر نظر آتے ہیں. سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آج کے دن کو بہت اہم بنا دیتی ہیں کہ ایک طرف جنگیں ہیں, امن کی تلاش کرنے کی کوشش ہے, اور دنیا واقعی ایسے لگتا ہے کہ اب جنگوں سے تھک چکی ہے, امن چاہتی ہے. تو ایسے میں اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے, اور اگر امن ہے تو اس کو جاری رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی شقیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے, جن پہ عمل کروانا ضروری ہے, اور اس میں پھر پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے. اسی پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو اگر میں آپ سے یہی پوچھوں کہ پاکستان نے 1960 سے اس یو این پیس کیپنگ مشن کو جوائن کیا ہے, تو آپ کی نظر میں 1960 سے اب تک کا یہ جو سفر ہے پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے ان علاقوں کے لیے بھی جو بہت سخت, بہت ٹف کانفلکٹ زونز ہیں جہاں پاکستانی کنٹینجنٹس جو ہیں وہ رہے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اتنے سالوں میں؟ پاکستان نے اس میں بہت ہی کنٹریبیوشنز کی ہیں, بلکہ آئی وڈ سے 1947 سے اگست میں پاکستان آزاد ہوا اور ایک مہینہ بعد سپٹمبر آنورڈ وی ہیڈ جوائنڈ دس مشن.
اور 1960 آنورڈ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کیا, اور میں کانگو سے یہ اسٹارٹ کیا. اور جو بھی سرپرائز انہوں کہ پاکستان میں 6 لارجسٹ ہماری کنٹریبیوشن ہیں اس کے اندر. 1.5 لاکھ سے زیادہ ہم نے یہاں پر اپنے ٹروپس کو ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اچھا. اور 41 مشن کیے ہیں, ہمارے مشن کیے ہیں 23 کنٹریز کے اندر. اور موسٹ ڈیفیکلٹ صومالیہ کی بات کریں, لاٹ آف پیپل 137 ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. دس از اے بگ کنٹریبیوشن, بگیسٹ کنٹریبیوشن ہم نے کی ہے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. دا پرپز از کہ پاکستان ہیومن رائٹس میں, اس کے بعد یہ پیس کیپنگ میں, امن میں, ایوری ویئر وی ہیو پارٹیسپیٹڈ. اور اس میں ہم نے کبھی بھی وی نیور لک بیک, ہر لحاظ سے ہم نے جا کے پارٹیسپیٹ کیا. اور جہاں یونائٹڈ نیشن میں ریکوائرمنٹ ہوئی, ہماری پولیس فورس بہت زیادہ پیس کیپنگ میں گئی ہے, وہ بھی گئی ہے وہاں پر. اور وی آر ریٹڈ امنگ ون آف دا بیسٹ ملٹری فورس, پیراملٹری فورس, پولیس فورس. ہمیں بہت ایوارڈ بھی ملے ہیں اس کے لیے. تو دس از اے کنٹریبیوشن وی ہیو ڈن اٹ اینڈ وی انٹینڈ ڈوئنگ آل دا ٹائم. لیکن بات یہ کہ اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کی رسپانسبلٹی جو مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنے بڑے کانفلکٹ زون میں, اور غازہ میں دیکھ لیں واٹ از پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, ان جگہوں پہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. بٹ کشمیر میں دیکھ کہ کشمیر میں ابھی بھی یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ جو ہے وہ موجود ہے. دیٹ اسپیکس کہ یہ ابھی بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کشمیر کا لائن آف کنٹرول پہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ تعینات ہیں. یہ اسپیکس کہ یونائٹڈ نیشن کا ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی سوڈان کا بھی ذکر کیا, اوبیسلی یہ ہمیں کانگو میں بھی نظر آتا ہے, وہ بھی بڑا ٹف علاقہ بیکاز ملیشیا وائلنس وہاں پہ تھا. صومالیہ کا آپ نے ذکر کیا, بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس پاکستان کی پیس کیپنگ مشن کے اندر کردار کو ایز اے ٹول آف انٹرنیشنل ڈپلومیسی اینڈ سافٹ پاور دیکھیں تو اس نے پاکستان کو کتنا ہیلپ کیا ہے, کتنا ڈفرینٹ ایک مقام دلایا باقی ممالک سے کے مقابلے میں؟ آئی تھنک اسی لیے پاکستان کا بہت مقام ہے اس کے اندر کہ جس طریقے سے ہم نے ڈفیکلٹ ٹیرین میں, ڈفیکلٹ ایریاز میں, ڈفیکلٹ انوائرمنٹس میں, ہم نے ہر جگہ پر وی نیور سیڈ کہ یہ ایریا ڈفیکلٹ ہے, دیر کین بی مور کیجوالٹی ریٹ, نیور پشڈ. جب ہمیں مشن ملتا ہے تو وی لیکن ہماری وی سینڈ آر بیسٹ ٹروپس, بیسٹ کمانڈر, اینڈ ناٹ اونلی دوز, ہماری میڈیکل سروسز کے آفیسرز, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ایوری پرسن ہیز بین گوئنگ اٹ. اور یہ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے اپنے رسپیکٹ ارن کی ہے. یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کی پیس کیپنگ ٹروپس کو ریلی ریٹڈ امنگ دا ٹاپ موسٹ. اور اس کے ساتھ ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری جو پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, پاکستان کے مشن کی تعریف کرتے ہیں, پاکستان کی کنٹریبیوشن کی تعریف کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں ہمارے آفیسرس کو, ٹروپس کو میڈل بڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے میڈل ملے ہیں. اور اس کے لیے بھی آلویز ایون ناؤ ریڈی. اس پہ کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومینٹیرین گراؤنڈس کی بات کرتے ہیں. جہاں بھی ہمیں ٹاسک ملتا ہے کبھی ہم نے کوشچن نہیں کیا, والنٹیرلی ہم بھیجتے ہیں ٹروپس کو. اور ہمارے ٹروپس آفیسرز دیکھو والنٹیرلی, اور ہمارے لیڈی اسٹاف, میڈیکل اسٹاف, لیڈی ڈاکٹرز, ایوری بڈی ہیز بین گوئنگ. آپ اس سے اندازہ لگا لو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کیا. I was in fact, you know, I wanted to ask you about women participation کہ وہ کیسی ہوئی پاکستان کی طرف سے ان US پیس کیپنگ مشنز میں. اگر آپ اس ریجن کے اندر کمپیریزن کریں, خاص طور سے آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے ایک طرف, اگر آپ اپنے پیس کیپرز کا وہاں سے کمپیریزن کریں, یا فار ایگزامپل بنگلہ دیش ہے, ان کے بھی لوگ جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ بڑی تعداد پاکستان کی ہی ہے, اور پروفیشنلزم یا جو رسپیکٹ پاکستان کو انٹرنیشنلی مل رہی ہے اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں جو کہ دیگر ممالک میں اس خطے کے آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ دیکھیں جب یونائٹڈ نیشن میں جس کا کنٹینٹ کمانڈر ہوتا ہے, اٹ کین بی فرام اینی کنٹری, ٹھیک, اٹ کین بی فرام انڈیا آلسو, اٹ کین بی بنگلہ دیش آلسو, اٹ کین بی فرام اینی کنٹری, اینڈ اٹ ٹک ٹو گو. اور یو ول سرپرائز کہ انڈین کمانڈرز نے ہر دفعہ اتنی ہماری ٹروپ کی تعریف کی ہے. دے سینڈ لاٹ آف کمپلیمنٹری لیٹرز ٹو آور مشنز. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لیٹر آتے ہیں, اینڈ جب وہ وزٹ کرتے ہیں, ہمارا ڈسپلن, ہماری موٹیویشنز, ہماری ٹریننگ, اس کے بعد ہماری پروفیشنل کیپیبلٹی, جو ہمارے ہر اپنی ٹیکنیکل اسٹاف کی, میڈیکل, ہماری لیڈی ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, اس کے بعد انجینئرز,
ہر ایک کی تعریف کی جاتی ہے because our troops are really well trained, they are known in the world, اور ہر جگہ سے ہماری تعریف ہوتی ہے. اسی لیے ہماری پاکستان کی اسپیشلی ڈیمانڈ آتی ہے ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن کو کہ وی نیڈ پاکستانی ٹروپس ان فالوئنگ پروفیشنس کے اندر. ٹھیک ہے. ہمیں میڈیکل میں چاہیے لیڈی ڈاکٹر چاہیے, پولیس فورس یہ ہمارے چاہیے, اس میں لیڈی ڈاکٹر چاہیے, سو ہر ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے نام روشن کر کے آتے ہیں. صحیح. تو آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ بھی ہے, اوبیسلی پروفیشنلزم ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی پیس کیپرز کو ایسی کون سی ٹریننگ ملتی ہے جو بڑی خاص ٹریننگ ہے بیفور دیئر ڈپلائمنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ٹروپس ہیں ہمارے وہ اڈیپٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو کانفلکٹ زون ہے, ہم بات کر رہے ہیں, وائلنس ہے, سب کچھ ہے, بٹ ادر دین دیٹ وہاں لوگ بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے, کلچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, لینگویجز کا ایک ایشو ہوتا ہے. سو اس کے باوجود اگر اپنے آپ کو وہاں جا کے وہ منواتے ہیں تو ایسا کیا ہے خاص اس ٹریننگ کے اندر جو ان کو ڈپلائمنٹ سے پہلے دی جاتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ابھی آفیسر جو جاتے ہیں وہاں پر دے آر فلی ٹرینڈ, اور وین نومینیٹ دا نیو سیٹ آف آفیسر نیکسٹ آف دا ٹروپس, میڈیکل اسٹاف ہمارا ڈفرینٹ اسٹاف پولیس کے, تو دے وہ جو پرانے ٹرینڈ آفیسر اور ٹروپس ہیں دے رن دیئر کارڈرس فار 2 weeks ٹریننگ, 3 weeks ٹریننگ. اس پہ ان کو پراپر طریقے بریف کیا جاتا ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, اس کنٹری کی کیا انوائرمنٹس ہیں. آپ نے یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم اے پارٹی ٹو اینی گروپس, یو آر اے پیس کیپر, یو ہیو ٹو مینٹین پیس, اور جو یونائٹڈ نیشن کا آپ کو چارٹر ملا ہوا ہے جو آپ کو رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے, پلیز یو ہیو ٹو ورک ود ان دوز بائنڈس. یو کانٹ گو رائٹ اینڈ لیفٹ کہ جی آپ نے اگر صومالیہ میں 3 گروپس ہیں کسی آپ گروپ کو سپورٹ کرنے, دیٹ مینز یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب. اینڈ the people of those areas must develop confidence in your troops کہ یس یہ ملک کے لوگ آج جو آئے ہیں یہ ریئلی پیش چاہتے ہیں, یہ ہمارے ہمدرد ہیں, یہ ہماری ہیومینٹیرین گراؤنڈس کے لیے آئے ہیں, یہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں, اینڈ دے وانٹ پیس. اور ہمیں پراپر طریقے سے اتنا پھر وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ریئلی وین دے لیونگ دوز پلیسز اینڈ دے سیٹ سلوگنز ان فیور آف دا کنٹری اینڈ فار دا ٹروپس اینڈ دا ملٹری, تو دیٹ ویری ہارڈ وارمنگ ہے اس کو آپ کو اس طرح کا فیئرویل مل رہا. ٹھیک ہے. اور یہ جو بلو ہیلمٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور خاص طور سے پاکستانی بلو ہیلمٹس, کوئی آپریشنل چیلنجز بھی ہوتے ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں ڈفرینٹ کانفلکٹ زونز کے اندر؟ بہت ہوتے ہیں سعدیہ, ہمارے کافی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں, کافی نمبر میں, پوائنٹ پہ صومالیہ میں, کانگو میں, اس کے بعد سوڈان میں, جہاں پر کافی ہمارے شہید ہوئے ہیں بہت باڈی پیکس. اور وہ ہوتے ہیں ٹائم, وہ اتنے فیورس کراؤڈ ہوتا ہے, اور جو اپوزیشن گروپس ہوتے ہیں ان کو سائڈ کرنے میں, ان کو ہٹانے میں, ان کو سیپریٹ کرنے کے اندر ہی ایٹ ٹائم دین دے اسٹارٹ فائرنگ, اس کراس فائر میں آپ آ جاتے ہیں. ایون دین یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم اے پارٹی ٹو ون آف دا گروپس, ایون دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دوز کیجوالٹیز, بٹ یو کانٹ بی پارٹ آف اینی گروپ کے لیے اس کے ہمیں فائر کرنا. وی ٹیک اینڈ وی اسٹارٹ بیکاز وی پٹ آل ریسورسز ود اس, ویپنس, ammunition, chartered, self-defense, everything. We don't cross the limits. We have to accept it. تو یہ ساری ٹریننگ جب ہماری ہوتی ہے تو جیسے اگر ہمارا کوئٹہ اسٹیشن ہے یا کسی سے لاہور ہے یا ایبٹ آباد ہے, وہاں پر بھی گیدر آل دیز ٹروپس ایئر مارک فار دوز پیس کیپنگ missions, and then they are trained properly and they are told how they have to behave, how they have to conduct, how they have to earn the respect, اور آپ نے کس طریقے سے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی انڈر دا چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فورس. صحیح. اچھا, ایک اور بڑا سوال زیر بحث آتا ہے, اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے. بہت سے ممالک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے, فارن انٹرسٹس ہوتے ہیں. سو ان کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اگر پاکستانی پیس کیپرز کے حوالے سے خاص طور سے کہ آپ نیوٹرالٹی کیسے میک شور کرتے ہیں, نیوٹرالٹی کیسے جو ہے وہ پیس کیپنگ کے اندر فارن پالیسی یا فارن انٹرسٹ سے بالکل ہٹ کے دیکھی جاتی ہے؟ دیکھیں وین یو گو یونائٹڈ نیشن کے پیس کے مشن میں تو آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. دے گیو یو اے باؤنس کہ جی آپ نے جا کے آپ کی وہاں پر کیا رسپانسبلٹی, کیا آپ نے ہیومن رائٹس کے لیے جانا ہے, لوگوں کو جو وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں, ایٹ ٹائم وہاں پر بہت سخت ڈراؤٹ آ گیا ہے, وہاں کے لیے آپ نے جانا ہے. اس کے بعد اگر وہاں پہ 2 گروپس میں فائٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو کیسے سیپریٹ کرنا ہے, عوام کو پروٹیکٹ کیسے کرنے ہیں. یو ڈونٹ ٹو بیکم, اگر 2 گروپس ہیں کسی ایک گروپ کو اپنے سپورٹ نہیں کرنا, بلکہ you have to win the hearts and mind of the people of that country. That's more important. کسی گروپ کو کریں گے تو it has lot of reservation عوام کو بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہی بلیو کیا جاتا ہے جب میں نے پاکستان کہ you are a true representative of
not only peacekeepers of United Nations but from Pakistan. आपने यूनाइटेड नेशन का बैच तो पहना हुआ है, लेकिन उसके साथ में जीएसओ का बैच पहना हुआ है. They should know कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव है. Any action, any bad action or good action will truly reflect पाकिस्तान. वो हमारे ध्यान में इतना क्लियर होता है कि आप हर वक्त उसको बहुत ख्याल करते हैं. चाहे हमारी मेडिकल लेडी डॉक्टर्स होती हैं, बहुत पेशेंट्स होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, और वो डेली जो विन देयर हार्ट जब वो ठीक होते हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है जो उनको पहले कोई नहीं कर रहा होता. तो दैट गिव्स यू सेंस ऑफ अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ फील. अच्छा, अब जो ऑब्वियसली दुनिया के हालात हैं, एक तरफ तो हम तमाम की नज़रें जो हैं वो ईरान और अमेरिका के मुआहदे पे लगी हुई हैं, होता है नहीं होता है, कब अनाउंस होता है, किस किस्म का होगा, एक जंग हो गई, और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके अंदर बड़ा पोटेंशल है कि वो एक बहुत बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं. आपके नज़दीक ऐसे कौन से एमर्जिंग रीजन्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ आने वाले दिनों में पाकिस्तानी पीस कीपर्स की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर आप देख लें इस वक्त पैलेस्टाइन के क्या हालात चल रहे हैं, आप सीरिया की देख लें क्या कंडीशन हैं, आप अफगानिस्तान के किसी चीज़ के ऊपर वहाँ हालात हो सकते हैं. ये सारे वो रीजन है वॉलेटाइल हैं जहाँ प्रॉब्लम रहती है, मिडिल ईस्ट में कहीं भी, बिकॉज इजराइल कैन क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स. तो वो आपको नज़र आते हैं इंटरनेशनली. और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस खुद भी कहीं ना कहीं जब वो एंटिसिपेट करते हैं दिस इज अ क्राइसिस कहीं इमर्ज हो सकते हैं, उससे पहले वो वार्निंग आ जाती है, प्लीज गेट रेडी, वी वांट योर ट्रूप्स, दिस नंबर ऑफ ट्रूप्स हमें चाहिए, इस प्रोफेशनल की ट्रूप्स चाहिए, आपको मेडिकल की चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको इन्फेंट्री के चाहिए. इन्फेंट्री मीन फिर उस पर सारे सर्विस ट्रूप्स हमारे आ जाते हैं, सप्लाईज के चाहिए, तो वो उसी हिसाब से हम ट्रूप से माँ करके रख लेते हैं. उनको ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की, सो दैट when they go and land, they already know total topography of that area, people, mind, population, grouping, political affiliations, उन groups के क्या thinking है. तो everything we know by that time we land over there, we know the total topography and the psyche, political situation of that country, so then we feel at home when we land over there. सही. अच्छा, एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब इसी हवाले से कि पाकिस्तान जैसे आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली अपनी जगह मज़ीद मजबूत करता चला जा रहा है, फ्यूचर जो है वो पीस कीपिंग का यकीनी तौर पे बहुत से मज़ीद एडवांसमेंट्स के साथ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के साथ चैलेंजिंग भी हो गया है, जहाँ साइबर अटैक्स भी हैं, आपको टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या अब इस जंगों के अंदर शामिल हो चुके हैं. सो ऐसे में पाकिस्तान आपको लगता है कि कोई लीडरशिप का किरदार अदा कर सकता है इफ़ यू वांट सम रिफॉर्म्स इन दिस पीस कीपिंग? देखें, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मल्टी डोमेन ऑपरेशन में पाकिस्तान फुली ट्रेन, चाहे वो साइबर वॉर ले लें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले लें, अदर ऑपरेशन ले लें, देन वी हैव द इंटरकनेक्टिव यूनिफिकेशन ऑफ कमांड लें, उसमें आपकी तीनों सर्विसेज आ जाती हैं, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज आ जाती हैं, लॉजिस्टिक्स आ जाती हैं, तो सब में हमारे ट्रूप्स आर फुली ट्रेन. और ये एक्चुअली ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस. तो द मोमेंट वी कम टू नो तो वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट्स हैं, वो जॉइंट नेशन की तरफ से आपको मिशन आ जाता है, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. एंड वी वांट दिस टाइप ऑफ फुली प्रोफेशनल ऑफ क्वालिफाइड ऑफिसर और ट्रूप्स. अकॉर्डिंगली वी सेंड देम ट्रेन, और फिर वो फर्दर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम दे देते हैं, उस मुल्क के बारे में ब्रीफ करते हैं, और also उनके बाद जो ऑपरेशन कॉन्टीजेंसी हो सकती है वो उनको बताते हैं. ऑफिसर सिलेक्शन में इसी तरह हम सिलेक्ट करते हैं, जो कॉन्टिजेंट कमांडर होता है, he is also briefed and he takes responsibility ताकि अपने ट्रूप्स का उसको सारा पता हो, he is totally briefed. United Nations में he is called in United Nations, उनको पूरा वहाँ ब्रीफ किया जाता है कि this is what we want to expect from Pakistan contingent. ठीक है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक. पाकिस्तान की सियासत पर तनकीद करना आसान है, लेकिन जब बात सफारतकारी की हो तो हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है. आज दुनिया एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी है. मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. खलीज में जंग का खतरा सिर्फ 2 ममालिक का मसला नहीं, बल्कि आलमी मईशत,
तेल की कीमतों और खित्ते के अमन का सवाल बन चुका है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो सिर्फ एक सफारती कामयाबी नहीं बल्कि एक नई आलमी पहचान है। चंद साल पहले तक यही तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा हो चुका है। भारत ने हर फोरम पर कोशिश की कि पाकिस्तान को एक गैर मुताल्लिक मुल्क बनाकर पेश किया जाए। कभी FATF, कभी दहशतगर्दी के इल्जामात, कभी सफारती दबाव। नई दिल्ली ने अरबों डॉलर खर्च किए ताकि दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी के तनाजुर में देखे, लेकिन आज मंजर बदल चुका है। आज वही पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते का अहम जरिया बन चुका है। आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि अगर खित्ते में कोई मुल्क दोनों फरीकैन के साथ एतमाद का रिश्ता रखता है तो वो पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने खामोश मगर मौसर सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने महाजराई के बजाय राब्ते, तवाज़ुन और एतमाद की पॉलिसी अपनाई। इस पूरे अमल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उन्होंने न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि अमरीका, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान के साथ मुसलसल राब्ते बरकरार रखे। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात की तरसील का अहम जरिया बना। ये कोई मामूली बात नहीं। दुनिया में सालिसी का किरदार सिर्फ उसी मुल्क को दिया जाता है जिस पर दोनों फरीक एतमाद करते हों। और फिर बात आती है आसिम मुनीर की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हालिया महीनों में जिस अंदाज से इलाकाई क़यादतों से राब्ते किए वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को दोबारा उजागर करता है। तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा गया जो सिर्फ अपने मुफादात नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम की बात कर रहा है। ईरान की क़यादत के साथ मुलाकातों में भी पाकिस्तान ने जंग के बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया। यहाँ एक और हकीकत भी समझना ज़रूरी है। भारत मुसलसल कोशिश करता रहा कि अमरीका और मगरबी दुनिया पाकिस्तान से दूर रहे, लेकिन हालात ने खुद साबित किया कि जनूबी एशिया में अमन की बात पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि आज अमरीकी क़यादत भी पाकिस्तान के किरदार को खुले अल्फाज में सराह रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़े अल्फाज में कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में प्राइमरी मुकालमाकार या बुनियादी राब्ताकार पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने काबिले तारीफ काम किया है। सोचिए ये बयान ऐसे वक्त में आया जब मार्को रूबियो भारत के दौरे पर थे, यानी नई दिल्ली की सरजमीन पर खड़े होकर भी अमेरिका ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को तस्लीम किया। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक पैगाम था। एक ऐसा पैगाम कि आलमी सियासत में मुस्तकिल दोस्तियां नहीं, मुस्तकिल मुफादात होते हैं। और आज दुनिया के मुफादात ये तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरान बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ बिरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते हिमायत की बल्कि कशीदगी कम करने के लिए अमली सफारतकारी भी की। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान कामयाब क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह तवाज़ुन है। पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात भी बरकरार रखे, ईरान से राब्ते भी मजबूत रखे, सऊदी अरब और चीन के साथ एतमाद भी कायम रखा और तुर्की और कतर जैसे ममालिक के साथ भी करीबी हमांगी पैदा की। यही असल सिफारतकारी होती है। यही वो हिकमत अमली है जो किसी मुल्क को आलमी सियासत में वजन देती है। दुनिया अब सिर्फ ताकत से नहीं चलती बल्कि एतमाद से चलती है और पाकिस्तान ने हालिया महीनों में साबित किया कि वो एतमाद हासिल कर सकता है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, मौशी मुश्किलात भी हैं और निज़ाम पर तनकीद भी होती है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर आलमी ताकतें पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर अहम समझ रही हैं तो ये हमारे सिफारती इदारों, क़यादत और रियासती हिकमत अमली की कामयाबी है। आज जब दुनिया जंगों से थक चुकी है, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। आज जब खित्ते में आग भड़क रही है, पाकिस्तान पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वो तब्दीली है जो पाकिस्तान की आलमी शनाख्त को दोबारा तश्कील दे रही है। ये वक्त है कि हम अपने जज्बात से हटकर हकीकत को देखें। अगर दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है, अगर वाशिंगटन और तेहरान दोनों इस्लामाबाद पर एतमाद कर रहे हैं, अगर भारत की मुसलसल लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान आलमी सफारतकारी के मरकज़ बना है,
تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اپنی جگہ دوبارہ بنانی شروع کر دی ہے۔ تاریخ عالم کے مشکل ترین وقت میں جب دنیا ایک عالمی معاشی بحران اور بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی تھی، ایسے میں پاکستان نے دنیا کی معیشت کو تباہی سے بچانے اور عالمی امن کے لیے وہ کوششیں کی جن کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں۔ ایسے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان نے نازک ترین حالات میں دنیا کو مکمل تباہی سے بچا لیا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.